الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے سلسلے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو تم ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، خواہ 2 سے کرو یا 3 سے یا 4 سے۔ اور اگر تمہیں اس بات کا بھی اندیشہ ہو کہ تم ان کے درمیان بھی انصاف قائم نہیں رکھ سکو گے تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو یا اس باندی پر جو تمہاری ملکیت میں ہے۔ یہ حکم اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم ناانصافی میں نہیں پڑو گے۔ یہ جو آیت آج تلاوت کی گئی اس کی تفسیر کل بیان کی جا چکی ہے، لیکن میں نے یہ کل بات بتلائی تھی آپ حضرات کو کہ یہی وہ آیت کریمہ ہے جس کے ذریعے سے تعدد ازدواج کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ تعدد ازدواج کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زائد شادی کرنے کی اجازت جو دی گئی ہے مسلمانوں کو، اس کا ثبوت اسی آیت کریمہ سے ہوتا ہے۔ تعدد ازدواج عام مسلمانوں کے لیے اس کی اجازت 4 تک رکھی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قید سے باہر تھے۔ آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ نے 4 سے زیادہ نکاح کیا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص تھا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس مسئلے پر سب سے زیادہ اسلام کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ اسلام نے ایک سے زائد شادی کی مردوں کو اجازت دے رکھی ہے، اور خاص طور پر اس اعتراض کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی ہدف بناتے ہیں دشمن، اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ان کے نبی نے 11 شادیاں کی ہیں۔ لہذا یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اسلام پر اعتراض یورپ کی طرف سے، مستشرقین کی طرف سے اسی مسئلے پر کیا جاتا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے اندر بھی، اور سوشل میڈیا پر تو ہمیشہ بازار گرم رہتا ہے اس طرح کے موضوعات کو لے کر۔ ہمیشہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس موضوع کو سلگایا جاتا رہے، خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نشانہ بنانے کے لیے اس مقصد کو چھیڑا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو ذہنی طور پر تکلیف پہنچائی جائے۔ لہذا اس مسئلے کو اہمیت دیتے ہوئے ذرا غور سے اس مسئلے کے بارے میں آپ حضرات سنیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام نے تعدد ازدواج کو جو جائز قرار دیا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر تعدد ازدواج کی اجازت نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے دنیا میں اس وقت جتنے بھی مذاہب موجود تھے، جتنی بھی قومیں موجود تھیں، سب کے یہاں ایک سے زائد شادی کرنے کا رواج پایا جاتا تھا۔ تو اسلام نے آ کر کوئی نیا حکم نہیں دیا، بلکہ اسلام نے آ کر ایک حد متعین کر دی کہ ایک سے زائد جو آپ نکاح کریں گے تو وہ زیادتی کہاں تک جا سکتی ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایک شخص اپنی نکاحوں میں 10 20 عورتوں کو رکھا کرتا تھا، یعنی تعدد ازدواج تو پایا جاتا تھا،
بلکہ اس کثرت کے ساتھ پایا جاتا تھا کہ ایک ایک مرد کی نکاح میں 10 20 عورتیں ہوا کرتی تھیں۔ تو اسلام نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ایک حد متعین کر دی کہ دیکھو تمہیں ایک سے زیادہ سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس کی حد بندی ہے 4 پر۔ 4 سے زیادہ تم نکاح بیک وقت اپنے نکاح میں 4 سے زیادہ خاتون کو جمع نہیں کر سکتے ہو۔ تو سب سے پہلی بات یہ جاننے کی ہے کہ اسلام نے آ کر یہ کوئی نیا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں لوگوں کے عمل میں پہلے سے موجود تھی، اسلام نے آ کے اس کے اندر اصلاح کی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، ہم نے یہ بات کہی کہ دیگر مذاہب اور قوم کے اندر بھی یہ ساری چیزیں پائی جاتی تھی۔ خود بائبل کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے علاوہ بہت سے دیگر پیغمبروں کے سلسلے میں یہ بات موجود ہے کہ ان کی 1 سے زائد بیویاں تھیں۔ نمبر 2، ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں اکثریت جس مذہب کو پوجتی ہے، جس مذہب کو مانتی ہے، ان کے یہاں خود شری رام جی کے والد کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ ان کی 1 سے زائد بیوی تھی۔ اس کے بعد یہ جو کرشن اوتار ہے جن کے لوگ بڑا مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ان کی تو سینکڑوں بیویوں کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے، یعنی ایک ہی نہیں، 1 اور 2 اور 4 10 ہی نہیں، بلکہ سینکڑوں بیویوں کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے۔ لہٰذا اس سے یہ بات، سب سے پہلے یہ بات جان لیجیے کہ دیگر مذاہب اور دیگر انبیاء کرام اور دیگر مذہبی پیشواؤں کے یہاں بھی 1 سے زائد نکاح کرنے کا رواج پایا جاتا تھا، لہذا صرف اسلام ہی اس حکم کو نہیں دیا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، 1 سے زائد نکاح کرنے کی اجازت جو دی گئی ہے تو اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں، اس کو اصل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو حقیقی بات یہ ہے کہ 1 سے زائد نکاح کرنا یہ مردوں کی واقعی ضرورت ہے، مردوں کی واقعی ضرورت ہے کہ اس کو 1 سے زائد نکاح کرنے کی اجازت دی جائے۔ کیسے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں نا، ان کو چند عوارض کا سامنا ہوتا ہے۔ جیسے عورت کا ایک وقت حیض میں گزرتا ہے، حمل کی حالت میں گزرتا ہے، زچگی کی حالت میں گزرتا ہے، نفاس کی حالت میں گزرتا ہے، رضاعت کی حالت میں گزرتا ہے۔ یہ جو احوال ہیں جن میں عورتیں وقت گزارتی ہیں، ان احوال میں عورتوں کے ساتھ جنسی اختلاط قائم کرنا دشوار ہوتا ہے، بلکہ ان حالات میں اگر آپ عورتوں کے ساتھ جنسی اختلاط قائم کریں گے تو یہ ان کے لیے باعث کلفت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا مرد کو ضرورت پڑتی ہے کہ ان حالات میں وہ اپنی جنسی اختلاط کو قائم کرنے کے لیے دوسری عورت سے نکاح کرے، یعنی مرد کی ایک ضرورت ہے، چونکہ خاتون ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، بہت سے علاقوں میں عورتوں کی پیدائش کی جو شرح ہے وہ مردوں سے زیادہ ہے، بہت سے علاقوں میں عورتوں کی پیدائش کی جو شرح ہے وہ مردوں سے زیادہ ہے۔ لہذا اگر آپ یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ایک مرد 1 سے زائد نکاح کرے تو بہت سی خواتین بے شادی شدہ رہ جائیں گی۔ لہذا یہ ایک معاشرتی ضرورت ہے کہ مرد کو 1 سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت دی جائے۔ نمبر 3، عورتیں عام طور پر 50 سال کی عمر کے بعد مایوس ہو جاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ عام طور پر عورتیں 50 سال کے گزرنے کے بعد ان کے اندر جنسی خواہشات جو ہوتی ہیں وہ باقی نہیں رہتی ہیں، اور مرد بہت زیادہ عمر تک کارآمد رہتا ہے۔ مرد 50 سے آگے کافی عمر تک کارآمد رہتا ہے، لہذا مرد کے لیے ان حالات میں اگر مرد خواتین کے ساتھ جنسی اختلاط کرتا ہے تو وہ رغبت کے ساتھ نہیں ہوتا ہے،
اور اگر رغبت کے ساتھ جنسی اختلاط نہیں ہوگا تو باعث مسرت بھی نہیں ہوتا ہے۔ لہذا مردوں کے لیے ابھی ضرورت باقی رہتی ہے، لہذا اس بنیاد پر بھی مردوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ نکاح دوسری تیسری کر لے۔ 3 بات۔ چوتھی بات، عورت بیک وقت ایک ہی مرد سے بچہ حاصل کر سکتی ہے، لیکن مرد بیک وقت کئی عورتوں سے بچہ حاصل کر سکتا ہے، اور افزائش نسل کی ضرورت اسی سے پوری ہوتی ہے۔ انسانی دنیا کے لیے نسل کا بچانا یا نسل کا بڑھوتری کرنا، نسل کو بڑھانا ایک بنیادی ضرورت ہے۔ دنیا کی ایک بنیادی ضرورت ہے کہ نسل کو بڑھائی جائے۔ نسل ختم ہو جائے گی تو سارا نظام ٹھپ پڑ جائے گا، اور یہ ضرورت پوری ہوگی تبھی جب مرد کو ایک سے زائد نکاح کرنے کی آپ اجازت دیں گے۔ اس کے علاوہ اسلام کی نظر میں سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے وہ ہے عفت و پاک دامنی، تقوی اور پرہیز گاری۔ اور مرد قوی الشہوہ ہوتا ہے، مرد کے اندر یہ قوت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اب اگر آپ بہت سی مرتبہ مرد کی یہ شہوت جو قوی الشہوت ہوتا ہے یہ ایک عورت سے پوری نہیں ہوتی ہے، اگر آپ اس مرد کو ایک سے زائد نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیں گے تو پھر یہ گناہ میں مبتلا ہوگا، اور گناہ میں مبتلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عفت اور اپنی عصمت کی چادر کو تار تار کر دیا جائے۔ اور اسلام میں اس کی اہمیت ہے کہ آپ اپنی پاک دامنی کو بچا کر رکھیں، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کر کے رکھیں۔ لہٰذا اس کے پیش نظر بھی اجازت دی گئی ہے کہ مرد ایک سے زائد نکاح کرے۔ میں نے جو 4-5-6 عوارض آپ کو 4-5-6 اسباب جو آپ کو بیان کیے، اس سے آپ کو یہ بات بہت کھل کر سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ مرد کی فطری اور واقعی ضرورت ہے کہ وہ ایک سے زائد نکاح کرنے کی اس کو اجازت دی جائے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ ایک سے زائد نکاح اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں بھی پایا جاتا ہے۔ اسلام نے آ کر اس کے اندر تحدید کی، اور تحدید اس طور پر کی کہ 4 سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت اسلام نے نہیں دی۔ اس کی دلیل پہلی تو یہ آیت ہے، لیکن اس آیت کے اندر حصر نہیں ہے کہ آپ صرف 4 ہی سے نکاح کریں گے۔ اسی بنیاد پر کچھ گمراہ فرقوں نے اختلاف کیا، اور انہوں نے کسی نے 18 کہا، کسی نے 11 کہا کہ اتنی عورتوں سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن احادیث سے اس کی تاکید ملتی ہے کہ 4 سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے ایک صحابی تھے حضرت غیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان کی نکاح میں 10 عورتیں تھیں۔ وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تذکرہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تم 4 کو باقی رکھ کر باقی کو طلاق دے دو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 4 سے زیادہ بیک وقت اپنے نکاح میں خواتین کو جمع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک صحابی تھے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نکاح میں 8 عورتیں تھیں، ان کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ آپ 4 کو باقی رکھیے اور 4 کو طلاق دے کر آزاد کر دیجیے۔ اور ایک صحابی تھے حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نکاح میں اس آیت کے نزول کے وقت 5 عورتیں تھیں، ان کو بھی حکم دیا گیا کہ ایک کو آپ طلاق دے کر آزاد کر دیجیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ 4 میں تحدید ہے، 4 سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور 4 خواتین سے ہی نکاح کرنے کی اجازت، 4 سے نکاح کرنے کی اجازت کیوں دی گئی، 1 سے زیادہ سے نکاح کرنے کی اجازت کیوں دی گئی، اس کے بارے میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ دیکھیے یہ اسباب ہے جو فطری اسباب ہے، اور جس قوم نے بھی اس فطری قانون کے خلاف بغاوت کی ہے، جس قوم نے بھی اس فطری قانون کے خلاف بغاوت کی ہے اور مردوں کو ایک شادی کا پابند بنایا ہے، وہاں بے حیائی کا، برائی کا جو طوفان اڑا ہے، وہاں نکاح کے بغیر جو کئی خواتین سے تعلقات رکھنے کی برائی کی جو جڑ پکڑی ہے اور جو طوفان اٹھا ہوا ہے، اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔
ایک سبب اور ہے، جو میں نے کئی اسباب بتائے آپ کو، اس میں ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ عام طور پر جو حوادث کا شکار ہوتی ہے نا وہ مرد حضرات ہوتے ہیں. عام طور پر حوادث کا شکار مرد حضرات ہوتے ہیں، عورتیں نہیں ہوتی. جیسے آپ دیکھتے ہوں گے سڑک پر حادثہ ہوا، عام طور پر اخبار پڑھتے ہیں آپ، کس کی موت ہوتی ہے؟ مرد کی زیادہ یا خواتین کی؟ مرد کی. کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہیں ڈوب کر موت کی آپ خبر دیکھیں گے عام طور پر ندیوں میں، تو کون مرتا ہے؟ مرد زیادہ مرتا ہے، عورتیں کم مرتی ہیں. تو اس بنیاد پر بھی بیواؤں کی اور یتیموں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، چونکہ مرد حضرات عام طور پر حوادث کا شکار ہوتے ہیں، عورتیں چونکہ باہر نہیں رہتی ہیں لہذا حوادث سے وہ بچی ہوئی بھی رہتی ہیں. لہذا اگر آپ ایک مرد کو ایک سے زائد نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیں گے تو بہت سی عورتیں سماج کے اندر بے مرد کے رہ جائیں گی، اور ان کے اندر بھی جنسی خواہشات موجود ہے. اگر آپ ان کو حلال راستہ نہیں دیں گے تو پھر حرام کا راستہ کھلے گا. اور آپ دیکھ لیں جس نے بھی اس حلال راستے کو بند کیا ہے وہاں زنا کا بازار گرم ہے، وہاں گناہوں کا بازار گرم ہے. تو نمبر ایک کہ اسلام پر جو اعتراض کیا جاتا ہے اس اعتراض میں کوئی دم نہیں ہے، بلکہ اسلام کا یہ قانون عین فطرت کے مطابق ہے، عین مردوں کی ضرورت کے مطابق ہے، عین سماج کے بھلائی کے مطابق ہے، عین سماج کے اندر عفت و عصمت اور پاک دامنی کو برقرار رکھنے کی ضرورت کے مطابق ہے، عورتوں کے بھلائی کے مطابق ہے، عورتوں کے ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی کے اعتبار سے بھی یہ قانون بہتر اور اچھا ہے. اگر یہ قانون نہیں بنایا جاتا تو جو برائیاں آپ کو دکھ رہی ہیں آج دنیا میں اس سے کہیں زیادہ برائی آپ کو مسلم معاشرے اور مسلم سماج کے اندر بھی دکھتا. نمبر دو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک سے زائد نکاح کیا ہے اور آپ کے نکاح کی تعداد تقریباً 11 ہے. اب یہ جو دشمنان اسلام ہیں ان کا اعتراض تعدد ازدواج کو لے کر شروع ہوتا ہے اور جا کر ختم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر. کس طور پر؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ان کی نبی نے اپنی ہوس کو پوری کرنے کے لیے ایک سے زائد نعوذ باللہ نکاح کیا ہے. تو اس کو اور بہتر طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے دو بات سمجھ لیجئے. نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تقریباً 50-52 سال تک بلکہ 54 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف 2 ہی بیوی رہی ہیں، باقی آخری 8-9 سال میں دیگر بیویاں آئی ہیں آپ کی نکاح میں. نمبر ایک. نمبر دو، عین جوانی کی جو عمر ہوتی ہے وہ پوری عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی خاتون کے ساتھ گزارا ہے. جوانی کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 50 سال تک. تو 50 سال تک کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی خاتون کے ساتھ گزارا ہے. نمبر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی خاتون ایسی ہے جن سے نکاح کیا ہے اور وہ کنواری تھی. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا نکاح کیا ہے وہ تمام نکاح ایسی خواتین سے کیا گیا ہے جو پہلے سے مطلقہ یا بیوہ تھیں، یعنی پہلے سے ان کا نکاح ہو چکا تھا یا تو ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی تھی یا یہ کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ متوفی عنہا زوجہا تھی. تو اگر انسان کو اپنی حرص پوری کرنی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تمام صحابہ اور صحابیات مرتے تھے، اپنی جان کو نچھاور کرنا چاہتے تھے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے کہ فلاں خاتون سے میرا نکاح کر دیا جائے تو فوراً وہ خاتون اپنا پیغام نکاح لے کر حاضر ہو جاتی. اور خود عرب نے، کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی مہم کو روکنے کے لیے یہ بھی پیشکش کی تھی کہ تمہیں کیا چاہیے، اگر تمہیں چاہیے کہ تم عرب کے سب سے زیادہ حسین و جمیل خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو ہم ان سے تمہارا نکاح کر دیں گے. یہ بھی پیشکش کی گئی تھی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کرنے کا مقصد یہی سب ہوتا جو یہ کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر نکاح کر لیتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے.
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے زائد 11 نکاح کیوں کیا؟ سوال تو بنتا ہے، تو اس سوال کا جواب بھی ہے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح کیا ہے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولادیں ہیں وہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی، ایک کو چھوڑ کر ایک حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی ایک اولاد جن کا نام حضرت ابراہیم تھا، جو بچپن میں انتقال کر گئے تھے۔ اس کے علاوہ جتنی اولاد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سب کے سب کس سے ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ تو سب سے پہلا نکاح تو آپ نے کیا تھا دستور کے مطابق جیسا ہونا چاہیے تھا، عام مرد بھی ایک نکاح کرتا ہے، اور یہ جب تک نکاح میں باقی رہیں، ان کا انتقال ہوتا ہے تقریباً جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 7ویں یا 10ویں سال، تب تک آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، آپ نے صرف ایک خاتون پر ہی اکتفا کیا۔ ان کے انتقال کے بعد، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد آپ نے جو بھی نکاح کیا ہے اس میں 3 مقصد میں سے کوئی ایک نہ ایک مقصد پایا جاتا تھا۔ نمبر 1، یا تو وہ ملی ضرورت ہوتی تھی وہ نکاح کرنا، نمبر 2، یا تو وہ نکاح کرنا ملکی ضرورت اور سیاسی ضرورت ہوا کرتی تھی، نمبر 3، یا وہ نکاح کرنا شخصی ضرورت ہوا کرتی تھی۔ شخصی ضرورت سے مراد یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یا تو اس خاتون کی ضرورت تھی جس سے آپ نے نکاح کیا، یا یہ کہ اس سے متعلق کوئی شخص تھی ان کی ضرورت تھی، ان کی دلجوئی میں آپ نے یہ نکاح کا عمل انجام دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی نکاح کیا ہے وہ ان 3 دائروں میں سے کسی ایک نہ ایک دائرے میں آتا ہے۔ نمبر 1 ملی ضرورت، نمبر 2 ملکی اور سیاسی ضرورت، اور نمبر 3 شخصی ضرورت۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک تو نبوت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو آپ کو ادا کرنا ہے، دوسرے طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ہوا رہتی ہیں۔ اب ان کی پرورش کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، گھر کو سنبھالنے کے لیے بھی عورت کی ضرورت ہے، بچوں کو سنبھالنے کے لیے بھی عورت کی ضرورت ہے، دوسری طرف ذمہ داری ہے نبوت کی، اتنی عام ذمہ داری ہے، اس میں کوتاہی بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس ضرورت کے پیش نظر آپ ہر وقت سفر میں، ہر وقت دعوت کے کام میں، ہر وقت مشورے میں، ہر وقت دین کی فکر میں لگے رہتے تھے، لہٰذا گھر میں خاتون کی ضرورت تھی کہ جو ان کے بچے کو سنبھالے۔ اس کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے عورتوں نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ ایسا کریں کہ آپ دوسرا نکاح کر لیں تاکہ وہ خاتون آ کے گھر میں آپ کے بچوں کی دیکھ بھال کرے اور ان کی پرورش کا کام انجام دے۔ اس خاص خانگی ضرورت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح کیا حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے، حالانکہ ان کی عمر بھی کافی ہو چکی تھی، ان کی عمر بھی کافی ہو چکی تھی، ایسا نہیں کوئی جوان تھی اور بیوہ تھی۔ اور آپ نے جو پہلا نکاح کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے پہلے 2 نکاح ہو چکا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے پہلے 2 نکاح ہو چکا تھا، یعنی 2 شوہر سے وہ گزر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی، اور دوسرا نکاح آپ نے کیا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بھی بیوہ تھی۔ تو ان سے نکاح آپ نے کس مقصد سے کیا تھا؟ اپنی خانگی ضرورت کی تکمیل کے مقصد سے۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح سے، ان دونوں سے جو آپ نے نکاح کیا ہے وہ ملی ضرورت سے کیا ہے، دینی ضرورت سے کیا ہے۔ کیسے؟ ایک مثال بس دے رہا ہوں، فوراً بات انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح ملی ضرورت کے پیش نظر تھا۔ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اور نبی کے قول و فعل سے مل کر شریعت بنتی ہے، شریعت جو بنتی ہے وہ نبی کے قول اور اس کے عمل سے مل کر بنتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 2 حصہ تھا، ایک تھا جلوت کا حصہ، ایک تھا خلوت کا حصہ۔ کیا مطلب؟ ایک وہ زندگی تھی آپ کی جو لوگوں کے سامنے تھی، اس میں آپ جو بھی کام کیا کرتے تھے صحابہ اس کو دیکھتے تھے اور اس کو محفوظ
کر لیا کرتے تھے. آپ کی زندگی کا ایک حصہ تھا جو خلوت کی زندگی کا حصہ تھا, جو آپ گھر میں رہ کر وقت گزارا کرتے تھے. وہاں جو آپ عمل کیا کرتے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور عمل شریعت کا حصہ ہے. اور وہ حصہ کیسے محفوظ ہوتا امت کے سامنے؟ امت کے سامنے وہ حصہ بھی محفوظ ہو کر آئے اور شریعت میں داخل ہو, اس کے لیے ایک ایسی خاتون کا ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بہت ضروری تھا کہ جو خاتون ذہین بھی ہو, زیرک بھی ہو, سمجھدار بھی ہو, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں زیادہ دیر تک رہے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام چیزوں کو محفوظ کرے. اس ضرورت کو پوری کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خلوت کے تمام احوال کو محفوظ کیا, اور تقریباً 2000 سے زیادہ روایت جو مروی ہے وہ کس سے مروی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے جو نکاح کیا اس میں ایک ملی ضرورت یہ پیش نظر تھی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پہلے نکاح ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے سے نکاح ہوا تھا. اور زمانے جاہلیت میں یہ بات لوگ مانتے تھے کہ منہ بولا بیٹا اپنے بیٹے کی طرح ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ منہ بولا بیٹا سے بھی نکاح کرنا اسی طریقے سے حرام ہے جس طریقے سے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے. اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے کروایا کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے لے پالک بیٹے تھے, ان کے نکاح میں تھے حضرت زید بن حارثہ کے نکاح میں, اور ان سے پھر طلاق ہوا, اور پھر یہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا کر یہ بات بتلائی گئی دنیا کو کہ لے پالک بیٹا اپنے سگے بیٹے کی طرح نہیں ہوتا ہے, اس کی بیوی سگے بیٹے کی بیوی کی طرح حرام نہیں ہوتی ہے. یہ ایک ملی ضرورت تھی, یہ ایک مسئلہ تھا دنیا کو سمجھانے کی, اور یہ ایک رواج تھا جس کو ختم کرنا تھا. اس کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. اور تو اور یہ دونوں نکاح حضرت عائشہ سے بھی اور حضرت زینب سے بھی, یہ دونوں نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کروایا ہے. حضرت زینب کے بارے میں باضابطہ قرآن نے نقل کیا ہے, 22 پارے میں سورہ احزاب میں آئے گا کہ اللہ نے جو آپ کا نکاح حضرت زینب سے کروایا, خود آسمان پر یہ نکاح ہوا, اور دوسرا جو نکاح ہوا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ یہ خواب دیکھا کہ ایک فرشتے آئے, انہوں نے ایک ریشم کا کپڑا میں لپٹا ہوا کوئی چیز دیا, آپ نے اس میں کھولا تو دیکھا حضرت عائشہ کی تصویر ہے, تو اس فرشتے نے کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں, حالانکہ کبھی آپ کے نکاح میں نہیں آئی تھی. یعنی اللہ ایک ایسا نظام بنایا کہ آپ کا نکاح ان سے ہونا تھا. اور پھر اس طرح کے حالات بنے, واقعہ اس کے پیچھے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا. تو یہ دو خواتین کا ہم نے مثال دیا, یہ ملی ضرورت, ملکی اور سیاسی ضرورت سے نکاح. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نکاح ہو گیا تھا, اسلام میں یہ داخل ہو گئی تھی شروع میں ہی, اور اپنے شوہر کے ساتھ انہوں نے حبشہ ہجرت بھی کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے آئے, ان کے شوہر کا وہاں انتقال ہو گیا تھا, اور یہاں ہوا یہ, میں نے آپ کو غزوہ بدر کے شروع میں بات بتلائی تھی کہ پورا واقعہ جب آیا تھا کہ غزوہ بدر کے علاوہ جتنے بھی حملے ہوئے مدینہ منورہ پر مسلمانوں پر, اس کے کمانڈر ان چیف کون تھے؟ حضرت ابو سفیان, جو بعد میں چل کر اسلام قبول کی. انہی کی بیٹی ہے ام حبیبہ. بدر میں تو ابو جہل آیا تھا, اس کے بعد احد میں بھی, احزاب میں بھی, جو بھی جنگ ہوا مسلمانوں سے, اس میں کمانڈر ان چیف کون ہوا کرتا تھا؟ حضرت ابو سفیان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں تھے بلکہ حکومت کے سربراہ بھی تھے, اور حکومت کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ کئی مرتبہ اس کو سیاسی طور پر بھی سوچنا اور غور کرنا پڑتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ حضرت ام حبیبہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ حبشہ میں تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی, جو وہاں کے بادشاہ تھے حبشہ کے, جنہوں نے اسلام بھی قبول کیا, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا کہ تم میرے نکاح کا پیغام بھیجو. کس کے پاس؟ ام حبیبہ کے پاس. لہذا وہ پیغام بھیجتے ہیں, وہ پیغام کو قبول کرتی ہیں, اور پھر حبشائی جو
حبشہ کا جو بادشاہ ہوتا ہے نجاشی، وہی اپنے محل میں نکاح پڑھاتا ہے اور پھر بہت سارا تحفہ تحائف دے کر ان کو مدینہ منورہ بھیجتا ہے۔ یہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کے پس منظر میں کیا، اور اس نکاح کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ ابو سفیان جو اب تک کمانڈر ان چیف بن کر مدینہ پر حملہ کر رہا تھا، پارٹیوں کو جمع کر کے، گروہوں کو جمع کر کے، وہ ابو سفیان اس کے بعد دوبارہ کبھی حملہ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ جب اس کو یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے نکاح کر لیا ہے؟ میری بیٹی ام حبیبہ سے، اس نے اس وقت کئی جملہ کہا، تو اس میں ایک جملہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ بہت معزز آدمی، ان کو ذلیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہم لوگ جو اس فراق میں ہیں کہ ہم ان کو ذلیل کر دیں، ان کے اوپر حملہ کر دیں، ہم اس میں کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ اور اس کا ایک سیاسی فائدہ یہ ہوا کہ اس کے بعد کبھی دوبارہ ابو سفیان نے اپنی کمانڈرنگ میں لوگوں کو جمع کر کے مدینہ منورہ پر حملہ نہیں کیا۔ شخصی ضرورت کی ایک مثال سن لیجیے، تو بہت طویل گفتگو چاہتا ہے، وقت بھی کافی چاہتا ہے، بہت اہم موضوع ہے، اس موضوعات پر بات ہونی چاہیے ہمیں، اور آپ کو پتہ نہیں ہے، نوجوانوں کو خاص طور پہ پتہ نہیں ہے، اور وہ کسی غیر مسلم کے اعتراض کو بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں صرف عدم معلومات کی بنیاد پر۔ شخصی ضرورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا کن سے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے۔ یہ نکاح جو آپ نے کیا تھا وہ شخصی ضرورت تھی۔ شخصی ضرورت کیا تھی کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ بیوہ ہو گئی۔ جب بیوہ ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ تھے، ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ میری بیٹی کا اب آگے کیا ہوگا، لہذا اس فکر کے پیش نظر انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ میں ابھی نکاح کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں۔ اس کے بعد چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھوڑا غمگین رہنے لگے اپنی بیٹی کو لے کے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت جگری دوست تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ اس کا بہت تکلیف ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، چونکہ ایک آدمی سامنے صاف صاف جواب دے دیتا ہے تو آدمی مطمئن ہو جاتا ہے، بھائی ہر کسی پر دباؤ تو بنایا نہیں جا سکتا ہے، لیکن ایک آدمی کوئی جواب بھی نہیں دے رہا اور خاموش بیٹھا ہوا ہے، میں نے اس کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا ہے، تو عام طور پر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ عمر بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں اپنی بیٹی کو لے کر بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوئی کرنے کے لیے، اور خاص طور پر اس بنیاد پر بھی کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دین کے معاملے میں آگے بڑھ جاؤں، نیکی کے معاملے میں آگے بڑھ جاؤں، لیکن ان کی یہ خواہش پوری بھی کبھی نہیں ہوئی۔ جب سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نکاح میں چلی گئی تھی، یہ بیٹی کس کی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تب سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دل میں یہ خواہش تھی کہ جو اس وقت ان کی کوئی بیٹی تھی نہیں، اور یہ جو بیٹی تھی ان کا نکاح ہو چکا تھا، کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں بھی حضور کے نکاح میں پیش کر دیتا۔ اب جب وہ بیٹی بیوہ ہو کر واپس آئی تو ان کے دل میں یہ بھی خواہش تھی، لیکن ان کو ہمت یہ ہو نہیں رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں یہ پیغام بھیجوں، بلکہ آپ نے 2 جگہ بھیجا اور دونوں جگہ وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کر پھر خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلجوئی کے لیے پیغام بھیجا کہ آپ جائیے اور جا کر عمر کو یہ پیغام دیجیے کہ میں ان کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو وہ خوشی اور فرحت اور مسرت محسوس کرنے لگے، اور ان کا جو سارا غم تھا اور ساری فکر تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کہا کہ عمر، جب تم میرے پاس نکاح کا پیغام بھیجے تھے تو میں نے تمہیں کوئی جواب نہیں دیا تھا، تمہیں اس سے تکلیف ہوئی ہوگی۔ انہوں نے کہا بہت تکلیف ہوئی۔ کہا میں نے تمہیں جواب اس لیے نہیں دیا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تمہاری بیٹی کے سلسلے میں مشورہ کیا تھا کہ ان سے نکاح مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، چونکہ مجھے پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تمہاری بیٹی سے نکاح کرنے کا ہو رہا ہے، اسی لیے میں نے تمہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ تو دیکھیے یہ جو نکاح آپ نے کیا وہ شخصی ضرورت تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلجوئی کے لیے آپ نے نکاح کیا۔ یہ میں نے ایک دو آپ کو مثال دی، ملی، شخصی اور سیاسی ضرورت کی۔ باقی تمام خواتین سے جو آپ نے نکاح کیا ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہی پس منظر تھا۔ واقعات بہت لمبے ہیں، بہرحال بات آپ کو کھل کر سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ
اسلام نے 4 نکاح کی اجازت کیوں دی، ایک سے زائد نکاح کی؟ دیگر مذاہب میں بھی چیزیں پائی جاتی ہیں، خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیوں کیا؟ اس کے پیچھے ایک خاص مقصد تھا، اس مقصد کے پیش نظر یہ نکاح کروایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے یا اپنی حرص اور ہوا کو پوری کرنے کے مقصد سے آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا، جس طرح اسلام کے دشمن یہ اعتراض کرتے ہیں، انہیں یہ پڑھنا اور سمجھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔